بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اسلامیات جماعت سوم میں آج ہم سبق نمبر 1.5 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ دعاؤں سے متعلق ہے۔ حاصلات تعلم ہمارے سبق کے ہیں کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کی بعد کی دعا کو یاد کر سکیں گے، اور ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں گے۔ یاد رکھیں، دعاؤں کا عربی متن افضل ہے، مگر مفہوم بھی یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ عربی میں ان دعاؤں کو یاد کیا جائے۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا دہرائی کے چند سوالات کے ساتھ۔ دہرائی کے یہ سوالات پچھلے سبق حدیث مبارکہ سے متعلق ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے پہلے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے، آج ہم کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، دعائیں سیکھنے سے پہلے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات شامل کیے گئے ہیں۔ ان سوالات کا مقصد سبق سے متعلق آپ کو آگاہی دینا اور آپ کے اندر دلچسپی پیدا کرنا ہوتا ہے، کہ تاکہ آپ توجہ کے ساتھ سبق کو پڑھیں اور اس سے پہلے آپ نے دلچسپی بھی پیدا ہو چکی ہو۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ بارے دیگر ویڈیو کو یہاں پہ روکے اور بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید۔ یقیناً بڑی عمدگی سے، بڑی خوش اسلوبی سے اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر آپ بچوں کے لیے ایک قرآن پاک کی آیت لایا ہوں، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالی حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور خوب طریقے سے اچھی طرح سے کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو حد سے تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں، جن میں سے ایک دعا کھانا کھانے سے پہلے کی بھی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل دعا پڑھنے سے کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس طرح کی دعا پڑھ لیتے ہیں، ہمارا تھوڑا کھانا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت پڑ جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اور کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کھانا کھانے لگیں، خوب کوشش کریں کہ بسم اللہ ضرور پڑھیں، وگرنہ شیطان کھانے میں بندے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ یہی طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں دعا کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم چند دعاؤں کو پڑھیں گے۔ پہلی دعا کھانا کھانے سے پہلے کی ہے، جو کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں۔ تمام مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے، اس لیے ہم کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں برکت کی بھی دعا کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کبھی محروم نہ کرے۔ جس طرح کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے ہم صحت مند رہتے ہیں اور ہمارے جسم میں طاقت بھی آتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد کی مسنون دعا یہ ہے،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जुमा ये है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और उसने हमें मुसलमान बनाया। सुनन नबी दाऊद की रिवायत नंबर 4023 में खाना खाने के बाद की ये दुआ बयान की गई है। प्यारे बच्चों, हमने खाना खाने से पहले की और खाना खाने के बाद की दुआएं पढ़ ली। अब आप बच्चों के लिए सरगर्मियां हैं। पहली सरगर्मी है, तलबा दो दो के जोड़ों में तकसीम होकर खाने से पहले और बाद की दुआ एक दूसरे को सुनाएं। और दूसरी सरगर्मी है, दोनों दुआओं का चार्ट बनाकर कमरा जमात में अवेजा करें। तो मैं गुजारिश करूंगा साथिया किराम से कि वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और बच्चों से पहले इस एक्टिविटी को मुकम्मल करवाइए कि दो दो के जोड़ों में तकसीम होकर बच्चे जो है एक दूसरे को खाना खाने से पहले की और बाद की दुआ सुनाएं। खुश आमदीद। यकीनन इस एक्टिविटी या सरगर्मी के बदौलत आप बच्चों को खाना खाने से पहले और बाद की दुआ अच्छे तरीके से याद हो चुकी होगी। अजीज तलबा और तालिबात, अब आपके लिए घर का काम है। घर का काम यह है, इन दुआओं को दुरुस्त तलफ्फुज के साथ याद करके खाना खाने के वक्त पढ़ने की आदत अपनाएं और छोटे बहन भाइयों को भी ये दुआएं सिखाएं। आप बच्चों ने यह करना है कि घर में जब खाने के लिए दस्तरखान तैयार हो जाए तो आपने बुलंद आवाज से खाना खाने की इस दुआ को पढ़ना है ताकि आपके दीगर घर वाले भी आपके साथ शामिल होकर इस दुआ को पढ़ लें। क्योंकि हो सकता है खाने की भूख की वजह से किसी को उस वक्त जहन में दुआ ना हो और वो ऐसे ही खाना खाना शुरू कर दे। इसी तरह से आपने ये दुआएं अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखानी है ताकि जब वो भी खाना खाएं तो वो भी इन दुआओं को पढ़ें। इस तरह आपके पूरे घर में बरकत पैदा होगी और शैतान भी आपसे बहुत ज्यादा दूर रहेगा क्योंकि आप इन दुआओं को पढ़ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम सबक को यादा कर लेते हैं, सबक को दोहरा लेते हैं। आज हमने पढ़ा खाना खाने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। खाना खाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो उस खाने में शैतान शामिल हो जाता है और बरकत खत्म हो जाती है। खाना खाने से हम सेहतमंद रहते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा कि खाना हमेशा दाएं हाथ से खाना चाहिए क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ही रिज़्क़ अता करता है, इसलिए हमें उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये वो चंद मालूमात थी जो हमने खाना खाने की दुआओं से मुतालिक पढ़ी कि शुरू में भी दुआ पढ़नी चाहिए और बाद में भी दुआ पढ़नी चाहिए और उस दुआओं को पढ़ने का मकसद क्या है हमने वो भी जान लिया। प्यारे बच्चों, आज हमने खाना खाने के चंद आदाब और खाना खाने की दुआ और खाना खाने के बाद की दुआ को दुरुस्त तलफ्फुज के साथ सीखा। कल इंशाअल्लाह हम नए चैप्टर का आगाज करेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों की रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में आप इस अपने सबक को निहायत उम्दा तरीके से तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल नए सबक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।